کا موضوع ہے سیرت امام بخاری کے حوالے سے۔ جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد مالک بھنڈر صاحب حافظہ اللہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ بہت سے بندے دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوئے جن کو رب کائنات نے خالص اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن کی، حدیث کی اور اسلام کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں کو پیدا فرمایا۔ دیکھیے، جس وطن میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارا وطن عزیز جس کا نام پاکستان ہے، آج ہم اس ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو نہ ہمارے شہر کے، نہ ہمارے ملک کے، بلکہ ازبکستان، روس کے علاقوں میں جو ریاست ہے مسلمانوں کی، اس ملک کا اللہ تعالیٰ کا ایک ولی، جن کی باتیں آج ساری دنیا جہاں جہاں مسلمان ہیں، اللہ کی توفیق سے ان کا تذکرہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، انا نحن نزلنا، اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ فرمایا ہے، ایک لفظ 3 بار آیا ہے۔ بے شک ہم نے انا، اس کے اندر نا، ہم نے، پھر نحن، پھر نزلنا، اللہ پاک نے 3 مرتبہ ایک لفظ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے۔ سورۃ الحجر 14واں پارہ، سورہ حجر کی آیت نمبر 9، ہم نے اس نصیحت کو اتارا ہے۔ الذکر، تو نصیحت کے اندر 2 چیزیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے۔ ایک بات اپنے دلوں پہ لکھو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل فرمانے والے ہیں، اور اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، خود ہی اللہ محافظ ہے۔ اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ نے ہی اتاری ہے، اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ الذکر، جس طرح قرآن محفوظ ہے، پیارے نبی کی حدیث بھی تا قیامت محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے اس دنیا میں اپنے خاص بندوں کو پیدا فرمایا۔ حدیث مبارک سن لیجئے۔ آپ میرے بھائی اپنے گھٹنے چھوڑ دیں اور اپنے چہرے مبارک میری طرف کر لیں، آپ کی زیارت بھی ہوگی اور بڑی پیاری باتیں محبت سے سنتے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، الدنیا کلھا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ
او عالمن او متعلمن وما والا، دنیا کی ہر چیز اللہ پاک کی رحمت سے دور ہے سوائے 4 چیزوں کے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ملعونہ اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے 4 چیزوں کے۔ ذکر اللہ، ایک اللہ کا ذکر ہے، اور دوسرا وما والا، جو اپنے رب سے دوستی کرتا ہے، اور تیسرا عالمن، جو اللہ کے دین کا علم رکھتا ہے، اور چوتھا فرمایا متعلمہ، جو اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے۔ 4 چیزیں، ذکر اللہ، وما والا، او عالمن او متعلمن، دنیا کی ہر چیز اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے 4 چیزوں کے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے دوستی کرنے والے اور دین پڑھنے والے اور پڑھانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب فقیروں کو ان 4 کے اندر شامل فرما لے۔ عزیز بھائیوں، صحابہ کی مجلس ہے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سوال کر دیا، ما تعدون الرقوب فیکم، اے میرے صحابہ یہ فرماؤ تمہارے اندر بے اولاد کون ہے؟ الرقوب، بے اولاد۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں الذی لا یولد لہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا سوال کوئی مشکل نہیں، جس کی اولاد نہیں وہ بے اولاد ہے۔ فرمایا نہیں، بے اولاد کون ہوتا ہے؟ سن لو اور نوٹ فرما لو، الرقوب الذی لم یقدم من ولدہ، بے اولاد وہ ہے جس کی اولاد کے اندر کوئی دین کا علم نہیں جانتا۔ ایک آدمی کے 10 بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اگر وہ سارے کے سارے قرآن کے علم سے، حدیث کے علم سے غافل ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے یہ بندہ بے اولاد ہے، بے اولاد ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، الرقوب الذی لم یقدم من ولدہ، بندے تو بڑے دنیا میں آئے، اللہ پاک نے بڑی مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن ایک اللہ کا ولی جس کا ذکر خیر آج ہم نے کرنا ہے، جن کا نام حضرت امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ، جو 13 شوال 196 ہجری کو جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کی حدیث کی خدمت کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا، جن کا ذکر سورہ الجمعہ کے اندر ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ الجمعہ کے اندر کوئی صحابہ اور کچھ ان کے بعد آنے والے اللہ کے پیارے بندے جو عربی نہیں ہیں، عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی بڑا شان دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کون لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان بالثریا لتناولہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو اس کے رہنے والے وہاں سے جا کر بھی
ایمان کو حاصل کر لیتے۔ حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا اور اللہ پاک نے عجم کے رہنے والے اپنے خاص بندوں کو اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیا، جن میں سے ایک ہستی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ کے والدین قربان جائیں اور صدقے جائیں، اللہ نے ان کو کیسا شان اور مقام دیا ہے۔ حضرت امام بخاری جن کا نام محمد بن اسماعیل ہے، جو 13 شوال جمعۃ المبارک کے دن 196 ہجری میں پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد محترم وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دین کا، قرآن کا اور سنت کا علم جاننے والے تھے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، حضرات ذرا توجہ میری طرف اور چہرے میری طرف کر لیجئے، میں آپ کی زیارت بھی کروں گا اور بات بھی اللہ کے دین کی سناؤں گا۔ فرمایا آپ کے والد محترم نے دنیا سے جانے لگے، بڑی عظیم بات فرمائی۔ فرمایا ما عالم من مالی من درہم حرام ولا شبہۃ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کا بڑا پیارا عنوان ہے، اللہ کے ولی ہیں، عظیم محدث ہیں۔ آپ کے والد محترم دنیا سے جانے لگے اور اعلان فرمایا، اور سن لو، اصدق ما یکون الرجل عند الموت، جب انسان کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو بڑی سچی باتیں کرتا ہے۔ حضرت امام بخاری کے والد محترم فرمانے لگے، لوگو میرا اعلان سن لو، میرے مال کے اندر حرام کا ایک درہم بھی نہیں ہے، حرام تو دور کی بات ہے، میرے مال کے اندر شک شبے کا ایک درہم بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق حلال کمانا اور کھانا اور اولاد کو کھلانا، سبحان اللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے آپ کو حدیث کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حدیث کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھایا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے 3 بار فرمایا، ہم ہی اس نصیحت کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذرا محبت سے سن لیجئے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 10 سال کی ہوتی ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، توجہ ہے نا بھائیوں کی، فرمایا الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب۔ 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 سال کا بچہ۔ فرمایا اے لوگو الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، ابھی میں چھوٹا ہی تھا، تختی لکھا کرتا تھا، چھوٹی موٹی املا جس طرح بچے تختی لکھتے ہیں، میں اس عمر کے اندر تھا۔ الہمت حفظ الحدیث، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ تم حدیث کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو حفظ کیا کرو، یاد کیا کرو۔ وَأَنَا فِي الْكُتَّابِ، میں چھوٹا موٹا لکھائی کا، تختی لکھنے کا کام کرتا تھا۔ پوچھا کم عطا علیکا، آپ کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 10 سنوات، میں 10 سال کا تھا۔ 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے حدیث کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی 11 سال کی عمر کو پہنچے۔ حضرات گرامی ذرا نوٹ کر لیجئے، 11 سال کی عمر ہے، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس دور کے بہت بڑے محدث جن کا نام امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر 11 سال ہے۔ استاد حدیث پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے 11 سال کی عمر میں
جب ہمارے بچے گالیاں دیتے ہیں، فرمایا استاد حدیث پڑھاتے ہیں، بڑے محدث ہیں جن کا نام امام داخلی رحمت اللہ علیہ، ایک سند پڑھی حدیث کی، کہا سفیان ان ابی الزبیر ان ابراہیم، یہ 11 سال کا بچہ حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ، آپ بولے، کہتے ہیں استاد محترم اگر بے ادبی نہ ہو جائے فإن ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، آپ نے جو سند پڑھی ہے سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، فإن ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، اگر آپ کی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے، یہ سند آپ نے غلط پڑھی ہے، ابو زبیر جو ہیں ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ کہا اچھا، حضرت امام داخلی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے استاد تھے، بہت بڑے محدث تھے، جلیل القدر حدیث کے امام تھے، آپ مجلس سے اٹھے، اے پترا گوڈے چھاڑ دے بنا تیروں نیند آ جائے گی، آپ مجلس سے اٹھے، اپنے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے اپنی کتاب کو دیکھا تو جس طرح شاگرد نے بتایا تھا 11 سال کی عمر کا شاگرد ہے، 11 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، جب واپس آئے تو کہا صدقتا، تم نے سچ کہا ہے، واقعی سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم نہیں ہے، بلکہ اصل میں جو سند ہے، جو کتاب کے اندر ہے، وہ سفیان ان زبیر وہو ابن عدی ان ابراہیم، اور ساتھ دعا کی کسر اللہ من امثالک، اللہ تعالیٰ اے امام بخاری، اللہ تجھ جیسے بہت زیادہ لوگوں کو پیدا فرما دے۔ استاد دعا دیتا ہے، جو ماں باپ کی دعا لیتا ہے، استاد کی دعا لیتا ہے۔ حضرات گرامی، سیرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کے تھے، آپ نے ایک واقعہ سنا، جب 11 سال کے تھے آپ نے ایک واقعہ سنا، آئیے ذرا میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیے۔ ابھی حضرت الشیخ ولی اللہ قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حبیب کی بڑی پیاری باتیں سنائیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال کی عمر کو پہنچے تو فرماتے ہیں، توجہ میری طرف، حافظ تو قطبہ ابن المبارک و وقی و عرفت کلام ہؤلاء، 16 سال کی عمر میں میں قربان جاؤں، اور اللہ پاک نے ہمارے ملک کے اندر ایک مسائل قائم کر دے، ہمارے شیخ اور امام اور محدث حضرت مولانا عبد الحمید صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں تھے جب آپ حدیث کے استاد بن گئے تھے، اور حدیث اور قرآن اور تفسیر پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ نے آج بھی وہ مثال قائم کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حفظت کتبہ ابن المبارک و وقی و عرفت کلام ہؤلاء، میں 16 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتابیں یاد کر چکا تھا، امام وقی کی کتابیں یاد کر چکا تھا، و عرفت کلام ہؤلاء، اور یہ جو ہے نا فقہ والے یہ کس طرح حدیث کو توڑ موڑ کرتے ہیں اور کس طرح پیچ داؤ کرتے ہیں، فرمایا عرفت کلام ہؤلاء، 16 سال کی عمر میں میں ان کے چکر کو بھی جان چکا تھا اور پہچان چکا تھا۔ حضرات گرامی ذرا اس سے آگے چلیے، آپ فرماتے ہیں جب 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر میں بچہ کتنا ہوتا ہے، فرمایا صنفت قضایا صحابہ والتابعین، میں صحابہ کے فیصلے اور تابعین کے فیصلے، ان فیصلوں کی کتاب لکھ چکا تھا 18 سال کی عمر میں۔ صنفت قضایا صحابہ والتابعین
تابعین اور تاریخ کی کتابیں اور ہر صحابی کا اور تابعی کا واقعہ میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن فرماتے کہ کتاب لمبی ہو جائے گی، اس ڈر سے میں نے مختصر کیا ہے۔ 18 سال کی عمر میں صنفت قضایا صحابہ و تابعین کے فتوے اور ان کے فیصلے اور صحابہ کے فیصلے ان کی میں کتاب لکھ چکا تھا۔ حضرات گرامی، صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک حدیث لکھتے، حدیث لکھنے سے پہلے، بیٹا توجہ میری طرف، چہرہ میری طرف کر لو، فرماتے ہیں جب میں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث لکھتا، حدیث لکھنے سے پہلے میں 4 کام کرتا۔ 4 کام نوٹ کرو اپنے دلوں پر۔ آج سیرت اللہ کے ولی کی سیرت سننے آئے ہو، فرماتے میں صحیح بخاری شریف میں کوئی بھی حدیث لکھنے سے پہلے 4 کام کرتا۔ الا استخرت اللہ، میں استخارہ کرتا، وصلیت فیہ رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھتا، غسل کرتا، الا اغتسلت وصلیت بذلک رکعتین واستخرت اللہ حتی تیقنت صحتہ۔ 4 کام نوٹ کرو، 4 کام اس فقیر نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ حضرت امام فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھنے سے پہلے میں 4 کام کرتا۔ سب سے پہلے غسل کرتا، غسل کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھتا، میں اپنے اللہ سے استخارہ کرتا، اور چوتھا کام یہ کرتا، مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی کا سچا فرمان ہے، غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کر کے اور یقین کر کے پھر اس کتاب کے اندر حدیث لکھتا۔ ایک حدیث لکھنے سے پہلے 4 کام کرتا، اور حدیثیں کتنی ہیں اس کتاب کے اندر؟ 7000 سے زیادہ ہیں۔ آپ خود ضرب دے لو، گنتی کر لو۔ حضرت امام نے اس کتاب میں ایک ایک حدیث لکھنے پر جو 4 کام کیے، اور ساری کتاب لکھنے پر آپ نے کتنی مرتبہ اس عمل کو دہرایا ہوگا۔ رحمہ اللہ ہو رحمتاً واسعہ، اے اللہ جہاں پہ یہ تیرا بندہ لیٹا ہوا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق ان پہ بے بہا رحمت نازل فرما دے۔ حضرت امام بخاری کی سیرت سننے کے لیے تشریف لائے ہو۔ آج ہوائی جہاز کا دور ہے، اللہ والو، کوئی بندہ اتنا سفر نہیں کرتا جتنا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر پیدل اور گھوڑے اور خچر کا سفر کر کے اللہ کے نبی کی حدیث کو جمع کیا۔ آپ فرماتے بغداد میں گیا، مصر میں گیا، شام میں گیا، مکہ مدینہ میں گیا، اور اس وقت لوگوں نے آپ کی بڑی پڑتال کی، امتحان لیا۔ اور امتحان کس طرح؟ آپ کے سفر کا ایک واقعہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں دخلت بغداد، میں بغداد میں گیا جو اس وقت علم کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ وہاں لوگوں نے پروگرام بنایا کہ اس بچے کی بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے، ان کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، 10 بندے کھڑے کر لیے اور ہر بندے کو 10 حدیثیں دے دیں، اور کہا جب حضرت امام بخاری آئے تم حدیثوں کو بدل کے تبدیل کر کے پڑھنا۔ مثال کے طور پر حضرت انس کی حدیث ہے، اس پر حضرت ابو ہریرہ کا نام پڑھ دینا۔ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اس پہ حضرت انس کا نام۔ 100 حدیثیں دے دی، 10 بندے کھڑے کر دیے، حدیث کو تبدیل کر کے حضرت امام تشریف لاتے ہیں۔ اس طرح قالین بچھائے گئے اور 10 بندے کھڑے ہوئے، آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ پہلا بندہ کھڑا ہوتا ہے، 10 حدیثیں تبدیل کر کے پڑھتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا عارف ہو، میں نہیں اس کو پہچانتا، میں نہیں جانتا۔
لوگ بڑے خوش ہو گئے، بڑا چرچا تھا، بڑی شہرت تھی، یہ تو جانتا پہچانتے نہیں ہے۔ لیکن جو علم والے تھے ان کو سمجھ آ گئی، الرجل فہما، اس اللہ کے بندے کو سمجھ آ گئی ہے ہماری جو ہوشیاری چلاکی ہے، ہم نے جو گیم کی ہے، جو تبدیل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں حضرت انس کا نام لے کے پڑھی ہیں، حضرت انس کی حدیثیں جناب ابو ہریرہ کا نام لے کے پڑھی ہیں۔ الرجل فہما، اس اللہ کے بندے کو سمجھ آ گئی ہے۔ جب وہ مکمل کر کے بیٹھ گئے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے پہلے تو فرمایا کہ پہلا بندہ کھڑا ہو، قلت کذا فہو کذا، تم نے اس طرح روایت پڑھی ہے جبکہ تم نے غلط پڑھی ہے، صحیح اس طرح ہے۔ پہلے بندے کی 10 حدیثیں صحیح کر کے سنائیں، پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، فرمایا قلت کذا فہو کذا، تم نے اس طرح غلط کر کے پڑھا ہے جبکہ صحیح حدیث اس طرح ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، حتیٰ کہ 10 کے 10 بندے فرمایا قلت کذا فہو کذا، تم نے اس طرح غلط کر کے پڑھا ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ جب 100 حدیثیں صحیح کر کے سنا دیں، حضرت امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سنانا کہ یہ 100 حدیث جو ہے صحیح اس طرح ہے، لیکن حیرانگی اس بات پر ہے کہ جس طرح لوگوں نے غلط کر کے حدیثیں پڑھی تھی، امام صاحب نے ایک مرتبہ سن کے ان کی غلطی کی نشاندہی بھی کر دی اور صحیح حدیثیں بھی سنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے ولی کو کھڑا کیا اور حدیث کا مجموعہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری آج بچے کی زبان پہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز الصحیح البخاری، 7000 سے زیادہ احادیث ہیں۔ بھائیو، میں آپ سب کی منت کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، جتنے دوست تشریف لائے ہو، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، کم از کم ہر گھر کے اندر صحیح بخاری شریف کا ایک نسخہ تو ہونا چاہیے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، یار اونچا بولو نا، انشاءاللہ۔ صحیح بخاری شریف جس گھر میں نہیں ہے، آپ اردو ترجمے سے لے کر اپنے گھر میں رکھیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کا درس دیا کریں۔ جس کتاب کے بارے میں یہ مشہور ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز الصحیح البخاری، آج کوئی دیوبند مدرسہ ہو، اہل حدیث مدرسہ ہو یا بریلی مدرسہ ہو، خواتین کا ہو، مردوں کا ہو، جب تک صحیح بخاری نہیں پڑھے گا اسے علم کی سند نہیں ملے گی، اس کا علم پورا نہیں ہوگا۔ اللہ والو، یہ اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے، اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اس اللہ کے دین پر وقف بھی کرنا ہے۔ الرقوب الذی لم یقدم من ولدہ شیئا، بے اولاد تو وہ ہے جس کی اولاد میں کوئی علم والا نہیں، نہ قرآن کا نہ سنت کا، وہ بے اولاد ہے۔ اب چونکہ حضرت الشیخ تشریف لا چکے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ آپ کے سامنے بڑی پیاری باتیں کریں گے، میں آپ بھائیوں کی منت کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جن گھروں میں، جن مساجد میں صحیح بخاری شریف کا نسخہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے کم از کم ایک نسخہ اردو ترجمے کے ساتھ ہر گھر کے اندر، ہر مسجد کے اندر مختصر صحیح بخاری بھی ہے اور اس کے حفظ کا پروگرام بنایا جائے۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ اعلان کیا ہوا ہے، اپنے شاگردوں میں صحیح بخاری مختصر جو حفظ کرتا ہے
اس کے لیے 1,00,000 روپے کا انعام ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جس طرح قرآن پاک حفظ کیا جاتا ہے اس طرح حدیث حفظ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ زندہ رکھے اور ہر گھر کے اندر کم از کم ایک بیٹا یا ایک بیٹی اللہ کے دین کے لیے وقف کیا جائے، جس طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے والدین نے آپ کو دین کے لیے وقف کیا اور قربان کیا، آج ان کے چرچے اور نام اور دعائیں پوری دنیا کے اندر، حرمین شریفین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے اور دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرمائے، اور اس ادارے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ ادارہ ہمارے علاقے میں اور قرب و جوار میں ایک روشنی کی کرن ہے۔ اس کے بنانے والے، اس میں پڑھانے والے، اس میں پڑھنے والے اور خرچ کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو جائے، ان کو خیر سے اور عزت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ اس ادارے کو اور تمام دینی اداروں کو تا قیامت آباد فرمائے۔ جن بیٹیوں نے صحیح بخاری شریف کا درس مکمل کیا ہے وہ تہیہ کر لیں، آگے بھی انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھانا ہے اور اس علم کو آگے پھیلانا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہو ہمارے وطن عزیز پاکستان میں 2 عورتوں نے اللہ کے دین کا بڑا ہی کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرما لے، راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔